جی میرے دوستوں، اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ ایک ایسی ریاست جو کہ اپنی عوام سے بالا اور بالا تر ہوتی جاتی ہے، اس کا کیا کردار ہوتا ہے اور کیسے عالمی طاقتیں اس ریاست اور اس کے وسائل کا بٹوارا کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت کے ایران کا رقبہ تقریباً 6 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ تھا، یعنی پاکستان سے 2 گنا اور برطانیہ اور اٹلی سے 5 گنا۔ لیکن ایران کا زیادہ تر رقبہ بے آب و گیا ریگستان پر مشتمل ہے۔ قاجاری خاندان کے بعد رضا خان سپہدار برطانوی حمایت سے تخت نشین ہوا۔ اس وقت ایران کی فوج قریباً 6000 تھی۔ فوج کو بڑھانے کے لیے جبری بھرتیوں کا قانون لاگو کیا گیا۔ رضا خان مصطفیٰ کمال پاشا سے بہت انسپائرڈ تھے۔ انہوں نے ایران کو جدید ایران بنانے کی ٹھانی اور ملک کے اندر پرانے سسٹم کو ختم کرنا شروع کیا۔ نئی یونیورسٹیز، روڈز، سڑکیں بنوائیں، پردے پر پابندی عائد کی۔ لیکن مصطفیٰ کمال پاشا اور شاہ کے درمیان بہت فرق تھا۔ پہلا فرق، مصطفیٰ کمال اپنی قوم کا صحیح نمائندہ تھا اور عام لوگ اسے پسند کرتے تھے اور اس کی پالیسیز کو اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن شاہ کی حکومت استبداد کی علامت تھی۔ دوسرے، صرف ظاہری وضاقتہ اختیار کرنے سے ملک جدید نہیں بنتے، بلکہ اس کی روح کو اپنانا پڑتا ہے۔ جیسے مغربی تہذیب کی روح جمہوریت، آزادی رائے، ملٹریزم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور سب کے ساتھ یکساں سلوک پر مبنی ہے، جو کہ شاہ کی سلطنت میں پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ بھی تھا کہ شاہ فیوڈل سسٹم کا نمائندہ تھا۔ سرمایہ داری، جو کہ سرمایہ دارانہ پیداوار اور رشتوں کا نام ہے، کا انقلاب کرنا اس کے بس میں نہ تھا اور نہ ہی وہ چاہتا تھا۔ شاہ کی ریاست حوص زر اور حوص اقتدار پر کھڑی تھی اور اس کا اپنی عوام سے تضاد اتنا گہرا تھا کہ یہ ان کو بھی ریاست میں شامل کرنا نہیں چاہتی تھی جن کی یہ نمائندہ تھی۔ ایرانی معیشت کا سارا نظام برطانیہ اور فرانس کی کمپنیوں کے پاس تھا، جیسے ایرانی تیل پر اینگلو ایرانی برطانوی کمپنی کا قبضہ تھا، یا پھر معیشت کے اوپر نازی جرمنی کا قبضہ تھا۔ یہ تھی وہ صورتحال جس میں جدید فوج کے ذریعے شاہ قابض تھا۔ کچھ یہی صورتحال شاہ کے بیٹے رضا شاہ پہلوی کی بھی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد برطانیہ سیاسی اقتصادی لحاظ سے کمزور ہو رہا تھا اور امریکہ مضبوط ہو رہا تھا۔ اس لیے رضا شاہ پہلوی امریکی مدد سے برسر اقتدار آیا اور ہمیشہ وہ امریکی سامراج کا نمائندہ ہی رہا۔ امریکہ کے سرمایہ داروں نے شروع میں جنوبی امریکہ کو اپنا مرکز بنایا، لیکن جیسے جیسے ترقی ہوئی اور انہیں تیل کی ضرورت پڑی تو انہوں نے ایران اور سعودی عرب کا رخ کیا اور پھر انہی جگہوں پر سرمایہ کاری کی جو کہ ساحل سمندر اور آئل کے کنوؤں کے نزدیک تھے۔ امریکی وفد 1942 کے بعد سے مستقل بنیادوں پر آنے شروع ہو گئے اور ایران کی فوجی اور اقتصادی مدد بھی شروع کی۔ چنانچہ ایک سینیٹر ہابرٹ ہمفری نے ایک تقریر میں اس حقیقت کا انکشاف کیا کہ ایک ایرانی جرنیل کا کہنا تھا کہ امریکی فوجی امداد سے ایرانی فوج چاق و چوبند ہے اور سویلین آبادی سے نپٹنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ ایران پہ کیا موقوف ہے؟ امریکی امداد خطے میں ہمیشہ عوامی تحریکوں کے کچلنے کا سبب ہی رہی ہے۔ اسی دوران تیل کے معاہدے کی تجدید کا سوال اٹھا۔ اینگلو ایرانی برطانوی کمپنی اس معاہدے سے
بہت پیسہ کما رہی تھی، لیکن ڈاکٹر مصدق جو کہ ایران کے بہت پرانے سیاستدان تھے، جنہوں نے شاہ کی بادشاہت کے خلاف جمہوری حکومت کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور جبہ ملی یعنی نیشنل فرنٹ بھی انہوں نے ہی بنائی تھی، ان کا اصرار تھا کہ ایرانی آئل کو قومیہ لیا جائے، یعنی قومی ملکیت میں لے لیا جائے۔ لیکن موجودہ وزیر اعظم جنرل رزم آرا معاہدے کی تجدید کے حق میں تھے۔ اسی دوران جنرل رزم آرا کے خلاف ڈاکٹر مصدق کو وزیر اعظم بنانے کے لیے مطالبے ہونے لگے، اور جب رزم آرا کو ایک شخص نے گولی مار کر قتل کر دیا تو پھر شاہ کے لیے ڈاکٹر مصدق کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کوئی چارہ نہ تھا۔